نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان۔ علم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کے بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو کبھی پت جھڑ نہیں ہوتا، اور مسلمان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے سرائی درختوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امراء سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسریٰ تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور اس کی سلطنت ہر طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کنندہ تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔